سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت تجارتی شعبے سے متعلق جائزہ اجلاس کسٹم ڈیوٹی اور تجارتی شعبے میں اصلاحات پر قائم ذیلی گروپ کی سفارشات پر غور کیا گیا۔ ملکی صنعتی پیداوار اور تجارت میں اضافے کے لیے مسائل کی نشاندہی ناگزیر قرار دی گئی۔ معاشی اور صنعتی پیداواری صلاحیتیں بڑھانے کے لیے فنڈ صحیح استعمال نہیں کیا گیا، وزیر اعظم نے ایسا کہا۔ دہائیوں سے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ریسرچ اور ٹریننگ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، شہباز شریف نے اس اجلاس میں یہ کہا ہے، یہ بتایا ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت تجارتی شعبے سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا اور اس جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کی صنعتی پیداوار اور تجارت میں اضافے کے لیے مسائل کی نشاندہی ناگزیر ہے۔ بھارت کے سر پر شدید معاشی بحران منڈلانے لگا۔ خبر ایجنسی کے مطابق غیر ملکی کمپنیاں اپنا سرمایہ بھارتی مارکیٹ سے نکالنے لگی ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کار اب تک 17 ارب ڈالر بھارت سے نکال چکے ہیں۔ امریکی ڈالر بھارتی روپے کے مقابلے میں 90 کا ہندسہ عبور کر چکا ہے۔ بھارتی روپے کی قدر 8 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ بھارتی روپے کی قدر رواں سال 5% گر چکی ہے۔ بھارتی روپیہ ایشیا کی بدترین کرنسیوں میں سے ایک ہے۔ امریکی ٹیرف اور تجارتی معاہدہ نہ ہونے سے بھارتی معیشت پر شدید دباؤ ہے۔ آگے بڑھتا ہم بتاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا بچوں کے حوالگی کے کیس کے حوالے سے فیصلہ۔ عدالت نے 13 سال کے بچے کو حقیقی والدین سے لے کر لے پالک والدین کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ بچوں کے حوالگی کے کیس میں ان کی خواہش اور ذہنی کیفیت کو مقدم رکھا جائے۔ مزید بات کریں گے نمائندہ سما لاہور ارشد علی سے۔ جی ارشد، بتائیے گا کیا حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے؟ جی بالکل، جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس فیصل زمان نے سید ارشد علی کی درخواست پر 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے اپنے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بچے کی رائے کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ موجودہ کیس میں بچے نے لیپالک والدین کے ساتھ جانے کا بیان دیا۔ عدالت نے 1 ہفتے کے لیے بچے کو حقیقی والدین کے ساتھ بھیجا، لیکن بچے نے دوبارہ پیشی پر آ کر لیپالک والدین کے ساتھ جانے کا بیان دیا۔ کی حوالگی کی کیس کے اصولی حقیقی طور پر جو ہے وہ والدین ہی ترجیح ہوتے ہیں۔ اگر حقیقی والدین نے اپنی مرضی سے بچے کو پیدائش کے وقت اپنے بھائی کو دیا، عدالت نے یہ لکھا کہ لے پالک والدین نے 9 سال تک بچے کی پرورش کی اور حقیقی والد کی 3 شادیاں ہوئی اور 13 بچے ہیں۔ اتنے بڑے خاندان میں بچے کو بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ عدالت نے یہ لکھا کہ اچانک بچے پر بم گرایا گیا تو جن کے ساتھ رہ رہا ہے وہ اصل اس کے والدین نہیں ہیں۔ شکریہ آپ کا ارشد۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اجلاس نے آڈیٹر جنرل رپورٹ میں بے ضابطگیوں کے معاملے کا جائزہ۔ بے ضابطگیاں 375 ٹریلین کی نہیں بلکہ 9.6 ٹریلین کی تھیں۔ آڈٹ حکام نے غلطی مان لی ہے۔ بات کریں گے اسلام آباد سے سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی شکیل احمد، بتائیے گا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ آڈیٹر جنرل آف پاکستان آفس نے بہت بڑی غلطی تسلیم کی ہے اور اس کو ایک ٹائپو مسٹیک ڈکلیئر کیا گیا ہے، کیونکہ جو رپورٹ جاری کی گئی تھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے مختلف سرکاری اداروں میں جو بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی تھی 375 ٹریلین روپے کا اس میں ذکر کیا گیا تھا، لیکن آج کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ یہ بے ضابطگیاں 375 ٹریلین روپے کی نہیں بلکہ صرف 9.6 ٹریلین کی تھی، جس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹل بھی ہو چکی ہیں۔ تو کمیٹی اراکین کا کہنا تھا کہ آپ کو اس میں معافی مانگنی چاہیے، بیان حلفی دینا چاہیے اور جس بندے نے اس کی یہ غلطی کی ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، جو بھی آفیشلز ہیں۔ تو کمیٹی کو بتایا گیا کہ سابق آڈیٹر جنرل تو ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے اور اب اس کی تصحیح کر لی ہے، لیکن کمیٹی نے ابھی بھی اس معاملے کو سیٹل نہیں کیا اور اگلے اجلاس میں مزید تفصیلات مانگی ہیں۔ اگلے اجلاس میں مزید تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے آپ کا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو خواتین اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ اسلام آباد پولیس سے ڈیپوٹیشن پر 30 لیڈی کانسٹیبلز کی خدمات مانگ لی ہیں۔ اہلکاروں کو 3 سال کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ مزید بات کریں گے اسلام آباد سے سما کے نمائندہ خصوصی قمر المنور ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی قمر، بتائیے گا مراسلہ بھیج دیا گیا ہے، کیا لکھا گیا ہے اس میں؟ جی، وفاقی تحقیقاتی ادارے نے یہ کہا تھا کہ ان کو لیڈی کانسٹیبلان کی جو ہے وہ ضرورت ہے، جس کے بعد وزارت داخلہ اور اسلام آباد پولیس سے یہ کہا گیا تھا اب 30 لیڈی کانسٹیبل جو ہیں وہ اسلام آباد پولیس کی وہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ ایف آئی اے کو ڈیپوٹیشن بیس پر وہاں پر بھیجا جائے گا اور 3 سال کے لیے ان کی تعیناتی جو ہے وہ اسلام آباد، راولپنڈی اور مختلف زونز میں جو ہے وہ کی جائے گی۔ 30 لیڈی کانسٹیبل کو 3 سال کے لیے وہاں پر بھیجا، جن کے تمام اہلکاروں کا ڈیٹا اور این او سی جاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان 30 لیڈی کانسٹیبلان کو جو ہے وہ ایف آئی اے کے ڈسپوزل پر بھیجا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا۔
اہم خبر دیں، وفاق کی سنجیدہ حکمت عملی کے مقابلے میں خیبر پختونخوا کی تشویشناک سوسروی سامنے آئی ہے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا یہ معاملہ ہے جو کہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اس پر وفاق نے مرحلہ وار پلان جاری کیا۔ جامع پلان قومی سلامتی اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ناگزیر حکمت عملی ہے۔ پلان کے مطابق ملک بھر میں افغان مہاجر کیمپوں کو مرحلہ وار ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 54 افغان مہاجر کیمپوں کو قانونی طور پر غیر فعال قرار دیا گیا ہے۔ غیر فعال کیمپوں میں 43 خیبر پختونخوا، 10 بلوچستان اور 1 پنجاب میں واقع تھا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو غیر فعال کیمپ تھے ان میں 43 خیبر پختونخوا میں واقع تھے اور مجموعی طور پر یہ 54 افغان مہاجر کیمپ سے جنہیں قانونی طور پر غیر فعال قرار دیا گیا۔ جامع پلان قومی سلامتی اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ناگزیر ایک حکمت عملی ہے جو کہ اپنائی گئی ہے وفاق کی جانب سے، اور وفاق کی سنجیدہ حکمت عملی کے مقابلے میں خیبر پختونخوا کی تشویشناک سوسروی ہے جو کہ سامنے آئی ہے۔ 25 ستمبر، 13 اکتوبر اور 15 اکتوبر کو تمام کیمپوں کی ڈی نوٹیفیکیشن مکمل کی گئی اور غیر فعال کیمپوں میں 43 خیبر پختونخوا میں یہ کیمپس ہیں جو کہ موجود ہیں، 10 بلوچستان میں اور 1 پنجاب میں یہ کیمپ واقع تھا۔ مجموعی طور پر 54 افغان مہاجر کیمپوں کو قانونی طور پر غیر فعال قرار دیا گیا۔ پلان کے مطابق ملک بھر میں افغان مہاجر کیمپوں کو مرحلہ وار ڈی نوٹیفائی کیا گیا اور جامع پلان سے قومی سلامتی اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے یہ جو جامع پلان ہے، یہ جو حکمت عملی ہے، جو ترتیب دی گئی ہے، یہ انتہائی ناگزیر ہے، یہ انتہائی اہم ہے۔ یہ اقدام جو کہ وفاق کی جانب سے اٹھایا گیا ہے، وفاق کی سنجیدہ حکمت عملی کے مقابلے میں خیبر پختونخوا کی ایک تشویشناک سوسروی ہے جو کہ سامنے آئی ہے۔ اس تمام تر معاملے پر یہ معاملہ ہے جو کہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا۔ وفاق نے مرحلہ وار اس کا پلان جاری کیا اور اس جامع پلان کے طور پر قومی سلامتی اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اسے ناگزیر کہا جا رہا ہے۔ جبکہ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب نے میاں والی کے واحد افغان کیمپ کو مکمل طور پر خالی کرا لیا ہے۔ تو جو صوبائی سطح پر اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، روشنی ڈال رہے ہیں کہ صوبائی سطح پر کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور ایسے میں جو پنجاب کی جانب سے جو اقدام اٹھائے گئے اس پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، ایک بہت ہی کمپریہنسو جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں جو دیگر صوبوں کی جانب سے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وفاق کی حکمت عملی کے طور پر، وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن جو خیبر پختونخوا کی ایک تشویشناک سوسروی بڑا سوالیہ نشان ہے ماریہ صاحبہ۔ دیکھیں، یہ افسوسناک بات ہے کیونکہ جو چیز یہ بات سمجھ نہیں رہے ہیں وہ مسئلہ صرف کے پی کے نہیں ہے، پورے پاکستان کا ہے۔ کیونکہ اگر دہشت گردوں کو اور تمام غیر قانونی افراد کو ایک ایسی جگہ مل جاتی کہ جہاں وہ مسلسل رہ سکتے ہیں باوجود اس کے کہ اس وقت ایک بہت بڑا پریشر ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف منظم طریقے سے کام کرے۔ دوسری بات یہ کہ جو افغان باشندے پاکستان سے جا رہے ہیں، آپ ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پاکستان سے ہمیشہ کے لیے چل جائیں، آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں موجود ہیں وہ پاکستان میں اگر آنا چاہتے ہیں تو قانونی طریقے سے آئیں، چاہے ویزا لے کے آئیں اور اس کی بنیاد کے اوپر آگے چلیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بغیر شناخت کے، بغیر کسی ڈاکیومنٹیشن کے پاکستان میں رہیں اور اس کے بعد ایک وجہ بنے آئندہ جو نیشنل سیکورٹی کی جو کرائسس ہیں ان کے اندر گیپس کریٹ کرنے میں۔ ماریہ صاحبہ ساتھ ہی موجود رہے گا، گزارش ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حارث نواز صاحب، جیسے کہ ماریہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں نا کہ یہ بات تو ہم بارہا کہہ رہے ہیں، روز کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف کے پی کا نہیں ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، پورے خطے کا مسئلہ ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے حارث صاحب۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ پچھلے 3-4 دہائیوں سے پاکستان افغان ریفیوجیز کو مہمانداری کر رہے ہیں اور دنیا میں نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے پورے ملک میں ریفیوجیز پیرنٹس کی جگہ ایلوکیٹ ہوتی ہے تو وہاں جی بیٹھتے ہیں، جا کے کام کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ ایلیگل اتنے ہم نے جب میں جننے کا داخلہ بھی سامنے اس کو کافی بھیجے، ابھی بھی منسٹر نے بتایا کہ 1.1 ملین تقریباً ہم بھیج چکے ہیں ایلیگل، اور ابھی بھی جتنے لوگ ہیں ان کو ہم بھیج رہے ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ بریڈنگ پلیس ہے جہاں پر یہ افغانیز آتے ہیں، یہ چھپتے ہیں، خود کچھ جیکٹ تیار کرتے ہیں، خود کچھ بمبار تیار ہوتے ہیں اور یہاں سے جا کے پھر یہ سب جگہ جا کے یہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا جانا بہت ضروری ہے اور اسی میں ساری دہشت گردی ہوتی ہے۔ اگر یہ چلے جائیں گے تمام ایلیگل تو اس سے 50% درست بات ہے حارث صاحب، دہشت گردی پورے ملک کا مسئلہ ہے، ملکی ساکھ کا، ملکی سلامتی کا معاملہ ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی صوبائی حکومت اس حوالے سے ضرور اقدامات اٹھائے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا سے صورتحال تشویشناک سامنے آ رہی ہے۔ بہت شکریہ، آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تجزیہ سما کے ناظرین کے سامنے رکھا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ کی تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا، اس خطے کا
اور اب فوربس کا آرٹیکل کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ستھرا پنجاب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا. انہوں نے رپورٹ کیا, ان کی ٹیمز یہاں آئیں, انہوں نے پورا اس کو رپورٹ کیا ٹیکنیکلی, فائنینشلی اور پورے ہیومن ریسورس وائز. انہوں نے کہا کہ یہ پریزنٹ ڈے میریکل ہے کہ اتنے کم عرصے میں اتنا بڑا منصوبہ سالڈ ویسٹ کا جو ہے اس کا شروع ہونا, اور اس کی جو سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے جہاں ڈسپوزل سائٹس تک کوڑے کا پہنچنا, اور اب ظاہر ہے اس کی تھرڈ سٹیج کی طرف یہ واحد صوبہ ہوگا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ویژن کے مطابق ویسٹ ٹو ویلیو کی طرف جا رہا ہے. اور یہ بات کہنی بہت آسان ہے. ہماری حکومت آئی تو 6 شہروں کی صفائی ہوتی تھی, اس کے علاوہ کسی قسم کا نظام سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا موجود نہیں تھا. آج اللہ کا شکر ہے, اور 6 شہروں کی ہوتی تھی. رورل ایریا میں کوئی صفائی کا نظام موجود نہیں تھا. لوگ اپنا کوڑا خود گلیوں میں, نالوں میں, جہاں وہ پھینک سکتے تھے وہاں پھینکتے تھے. اور جو 6 شہر تھے ان کی ایم سی لیول کے اوپر, لوکل گورنمنٹ لیول کے اوپر صفائی ہوتی تھی, لیکن جو ایک نظام کے تحت, ایک مربوط, ایک مضبوط, ایک آرگنائز نظام کے تحت کسی قسم کا کوئی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت سے پہلے نظام موجود نہیں تھا. اور آج اللہ, اور 113 کروڑ غالباً کی آبادی, 2,05,345 کلومیٹر اسکوائر کا صوبہ, 156 تحصیلیں, 24,000 گاؤں اور 200 شہر. اس میں آبادی کی جو لمٹ ہے اس کو لگا کے یہ جو سینسس بھی استعمال کرتا ہے بائیفرکیشن. اور کسی قسم کا جو نظام ہے وہ صفائی کا موجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف شروع ہوا بلکہ اس وقت یہ منصوبہ پنجاب کی ہر گلی, ہر بازار, ہر شہر, ہر ڈسٹرکٹ, ہر یونین کونسل, ہر تحصیل, ہر ڈویژن تک پہنچ چکا ہے. اور 13 کروڑ آبادی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہی ہے. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اور آپ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں, آپ لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں, دیہی علاقوں کے رہنے والے ہیں, شہروں کے رہنے والے ہیں, آپ ساری ڈسٹرکٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ آپ کو بھی معلوم ہے. اور جس قسم کا یہ منصوبہ ٹرانسپیرنسی اور ڈیجیٹائزیشن کی مثال ہے, آپ لوگ ضرور ان کے ڈیجیٹل سینٹر میں جائیں اور آپ دیکھیں ہر صفائی کرنے والا, ہر گاڑی, ہر ٹرانسفر اسٹیشن, ہر کنٹینر, ہر ڈسپوزل سائٹس, اور اب جو ہم فردر آگے لے کے جا رہے ہیں اس کو, وہ ڈیجیٹلی میپڈ, ڈیجیٹلی ٹریسڈ اور ڈیجیٹلی ٹریکڈ ہے. اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کسی بھی حکومت کا سب سے بڑا پروگرام ہے. 250 بلین کی سرکولر اکانومی جنریٹ کرتا ہے. تو اس پورے تفصیل کا جانے کا مقصد ستھرا پنجاب سے ریلیٹڈ یہ تھا کہ آج اگر مریم نواز شریف صاحبہ ستھرا پنجاب کے ذریعے آپ لوگوں کے گھر صاف کروا رہی ہیں, آپ لوگوں کی گلیاں صاف کروا رہی ہیں, آپ لوگوں کے شہر صاف کروا رہی ہیں, آپ لوگوں کی دیہات صاف کروا رہی ہیں, آپ لوگوں کے گاؤں صاف کرا رہی ہیں, تو اس میں سب سے بڑا فائدہ 13 کروڑ عوام کا ہے. مریم نواز شریف کا ہر فیصلہ پنجاب کے شہری کے سینٹرک ہے. عوام اس کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے. ان کا ہر فیصلہ, ان کے جو منصوبہ بندی ہے اس میں پنجاب کی عوام, پنجاب کے شہری, پنجاب کی خواتین, پنجاب کے بزرگ, پنجاب کی یوتھ, پنجاب کے نوجوان, ان کا اس فیصلہ سازی کا محور ہوتے ہیں. اور ستھرا پنجاب اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو آج اگر آپ کے صفائی ہو رہی ہے اور اگر آج آپ کے گھر صاف ہو رہے ہیں تو بطور شہری آپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت صفائی کرتی رہے اور شہری کوڑا ڈالتے رہیں. یہ ایک ان اینڈنگ پروسیس ہوگا, اور اس میں رسپانسبلٹی حکومت نے اپنی پوری کی ہے, پورا نظام دیا ہے, پورا انفراسٹرکچر دیا ہے, پوری ٹیکنالوجی دی ہے. اب اس میں جو عوام کا فرض ہے
وہ عوام نے پورا کرنا ہے۔ ایک وقت ہے کوڑا پھینکنے کا، ایک جگہ ہے کوڑا رکھنے کی، ایک جگہ ہے ٹرانسفر اسٹیشن کی، ایک جگہ ہے جہاں سے ڈسپوزل ہونا ہے، اور آپ نے اپنے کوڑے کو کس جگہ کس وقت کس طرح پھینکنا ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ کیونکہ اب ہم جس فیز میں ستھرا پنجاب کے انٹر ہونے جا رہے ہیں وہ پینلٹیز ہم ڈالنے جا رہے ہیں، جو کوڑا پھیلانے کے ضوابط کو انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے کوڑے کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے، کس ٹائم پہ پھینکنا ہے، کچرا نہیں پھینکنا، گاڑیوں سے ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں کوڑا جس طرح پتہ نہیں کیا نظام ہے جو اس کو اٹھائے گا۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی ہے اس میں اب، کیونکہ حکومت نے اپنی ذمہ داری، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ مکمل کر لی ہے۔ اسی طرح میں اب آؤں گی جو ٹریفک ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ٹریفک کے اوپر یہ ضرور میں کہنا چاہتی ہوں کہ ستھرا پنجاب بات مکمل کرنے سے پہلے کہ 150 بلین کا یہ منصوبہ فرسٹ فیز کا مکمل ہو گیا ہے۔ سیکنڈ فیز میں ہم اس کی کریکشن فیز میں جا رہے ہیں، جس میں مزید ہیومن ریسورس اور مشینری کو ایڈ کر رہے ہیں، اور جو اس وقت فیز سٹارٹ ہو چکا ہے وہ ویسٹ ٹو ویلیو کا، کہ جب آپ کی ڈمپنگ سائٹ ٹرانسفر اسٹیشن سے یہ انسنریٹرز لگا کر اس کی ڈسپوزل اور اس کا پورا کہ یہ ویلیو، پوری دنیا اپنے ویسٹ سے ویلیو جنریٹ کرتی ہے، الیکٹرسٹی بناتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب میں پہلی دفعہ پاکستان میں ویسٹ ٹو ویلیو کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے، اور ہم ڈمپنگ اور لینڈ فل سائٹس اس وقت 2 پنجاب کی کنسٹرکشن فیز میں ہیں، وہ اس ADP کا اسکیم تھا، انسنریٹر، ریسائکلنگ پلانٹس، اور اس کے بعد کمپوسٹنگ اور جو بایو گیس ہے اور الیکٹرسٹی ہے اس کی طرف ہم یہ نظام کو اس تھرڈ فیز میں لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی آج کل جو بات ہے وہ ٹریفک کے اوپر ہے۔ دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ ٹریفک کے قوانین کے اوپر حکومت انفورسمنٹ کر سکتی ہے، قانون بنا سکتی ہے، قانون میں تبدیلی کر سکتی ہے، جرمانے میں اضافہ کر سکتی ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ٹریفک پولیس کرتی ہے۔ آپ نے اگر ہیلمٹ پہننا ہے تو اس سے مریم نواز شریف صاحبہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے موٹر بائک چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہننا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے سیٹ بیلٹ پہننی ہے، سپیڈ کی لمٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا جرم ہے، پوری دنیا میں جرم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دیکھیں وہ خاتون جس کا ہر فیصلہ میں نے آپ کو کہا کہ عوام کی ہمدردی، عوام کی فلاح، عوام کی بہتری کے لیے ہے اور عوام کے لیے ہے، وہ اگر پینلائز کر رہی ہے تو وہ ماں ہے جو آپ کو خبردار کر رہی ہے آپ کی اپنی بہتری کے لیے، وہ بہن ہے جو آپ کو خبردار کر رہی ہے آپ کی اپنی بہتری، آپ کی زندگی اور آپ کی فلاح اور بہبود کے لیے۔ تو اگر وہ کوئی بات کہہ رہی ہیں، اگر وہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہیں تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جب خود بھی آپ نے فیل کیا ہوگا کہ لوگوں نے آج ہیلمٹ کافی حد تک پہنے ہوئے ہیں، اس سے لوگ اپنی جان بچا رہے ہیں، اپنی زندگی بچا رہے ہیں۔ اور پرسوں میں جاری تھی مطلب موٹر بائک پہ 2 شیشے لازمی قرار دے دیے گئے ہیں جو مسٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے لیفٹ مڑنا ہے یا اگر آپ نے رائٹ مڑنا ہے تو آپ دیکھ کے مڑیں کیونکہ پیچھے گاڑیاں ہیں۔ اور میں خود پرسوں جا رہی تھی تو موٹر بائک مطلب گاڑی تھی نہر کے اوپر، آگے 2 گاڑیوں کے آگے موٹر بائک لیفٹ ٹرن کر لیا فوراً رائٹ لین سے، تو گاڑیوں کو بریک لگانی پڑی اور سب گاڑیاں آپس میں لگی۔ ایک غلطی جو ہے وہ کسی کی اور کی انسانی جان لے سکتی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو بہت دکھ ہوا، اس کے اوپر سرزنش ہوئی کہ بچوں کو ہتھ کڑیاں لگائیں، اس کو انہوں نے مکمل طور پر اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے، لیکن قانون عمل میں آئے گا، قانون کی انفورسمنٹ ہوگی۔ اگر کوئی بچہ والد اپنی گاڑی کسی کم عمر بچے کو دیتا ہے تو یہ اس والد کی غلطی ہے۔ کتنے کیسز، کتنے ایکسیڈنٹس، کم عمر بچے لائسنس کے بغیر گاڑیاں چلاتے ہیں، کتنی جانیں ہم نے دیکھی 2-3 سالوں میں، اتنے اندھوناک افسوسناک واقعات ہوئے۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اس پہ پینلٹی والدین پہ بھی ڈالی گئی ہے، سزا والدین کو بھی دی گئی ہے، کیونکہ جب آپ کا گھر میں بچہ موٹر بائک یا
گاڑی لے کر نکلے گا، یہ والد کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ کم عمر ہے، اس کو اجازت نہیں ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، تو وہ گاڑی یا موٹر بائک یا کوئی بھی وہیکل چلا نہیں سکتا۔ یہاں اسکول وینز بچے چلا رہے ہیں، چنچی رکشے اسکولز کو جو اسکولز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں وہ بچے چلا رہے ہیں۔ یہ جان لیوا ہے، اور اب ایک قانون کے اوپر عمل درآمد ہے، اور یہ قانون مریم نواز شریف صاحبہ نے، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ وزیر اعلیٰ جس کا ہر فیصلہ آپ کی بہتری کے لیے، یہ ان کا قانون اور ان کا یہ ویژن ہے کہ پنجاب کے اندر خدا نخواستہ کسی بھی حادثے میں کوئی جان نہ جائے، جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ قانون کے اوپر عمل درآمد جاری ہے۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ آج میں دیکھ رہی تھی کہ ٹریفک ایسوسی ایشن والے پریس ٹاک کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ اس قانون کو واپس لیا جائے، اور جو انوائرمنٹل اسموگ کا قانون ہے، جو گاڑیوں اور موٹر بائک کے دھوئیں کو چیک کر رہا ہے، وہ بھی واپس لیا جائے۔ اس کے واپس لینے سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ صحت کس کے اثر ہوگا؟ عوام کی۔ اگر آج ایک کالا دھواں موٹر بائک چھوڑتا ہے تو اس کا اثر اس جگہ کے، اگر ایک بندہ چھوڑ رہا ہے تو 1000 بندہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ اگر ایک موٹر بائک یا ایک گاڑی یا ایک ٹرک یا ایک بس یا ایک وین کالا دھواں چھوڑتی ہے تو وہاں ہزاروں لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے اسموگ میں دیکھا اور دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں۔ اور اگر ایک موٹر بائک یا ایک گاڑی کی غلطی یا کسی بھی قسم قانون کی عمل درآمد نہیں ہوتا تو جو لوگوں کی حادثے کی جان جاتی ہے وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ برائے مہربانی اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ ایک قانون اس وقت نافذ ہو چکا ہے اور اس کی عمل درآمد شروع ہو گئی ہے، اور چیف منسٹر اس کو خود جو ہے وہ مانیٹر کریے، اسی طرح جس طرح 2000 کا ریکارڈ توڑا گیا ہے 4 دن میں فیصلوں کا، قبضے کا۔ کیوں توڑا گیا؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب یہ نہیں چاہتی کہ کسی قسم کی جو زیادتی ہے وہ ہو لوگوں کے ساتھ۔ ان کی زمین ہے، اس پہ قبضے ہیں، اس کے سالوں سال لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں، فیصلے نہیں ہوتے تھے، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ پورا نظام جو لایا جا رہا ہے یہ عوام کی بہتری کے لیے لایا جا رہا ہے۔ جس طرح وہ نظام عوام کی بہتری کے لیے، تو یہ نظام بھی عوام کی بہتری کے لیے، اور اس پر عمل درآمد کرنا ہم سب کا اور شہریوں کا فرض ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 4 لاکھ چلان ہوئے ہیں جب سے یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اور 34,000 جو وہیکلز ہیں وہ بار بار وارننگ کے، بار بار چلان کے، اور جب لمٹ ختم ہو گئی تو اس کو امپاؤنڈ کیا گیا ان کو۔ مطلب انہوں نے اپنی حرکت کو بدلا نہیں ہے جب تک گاڑی کو بند نہیں کر دیا گیا۔ تو شور مچتا ہے جب گاڑی بند ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے پورا ایک پروسیس ہے۔ اور کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیٹیگورکلی یہ کہا ہے کہ قانون کی عمل درآمد نہ کرانا بھی ہم نے عادت ڈالی ہے، اس عادت کو کریکٹ کرانا بھی ہمارا فرض ہے کہ آپ ایکشن سے پہلے اویئرنیس ریزنگ کریں، آگاہی کریں، انگیج کریں، اور اس کے بعد یہ ایکشنز لیں۔ اور صرف قانون جو ہے اس کو عمل درآمد کرنا جو ہے وہ عوام کا فرض ہے۔ اسی طرح یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں اب کرنے لگی ہوں، ایک کمپلیٹ کریک ڈاؤن جاری ہے ڈرگز کے اوپر، اور اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب خود نگرانی کر رہی ہیں۔ ہر ہفتے ڈرگز کے اوپر ایک میٹنگ ہوتی ہے، آر پی اوز، ڈی پی اوز، ڈی سیز، کمشنرز، اے سیز، پولیس کا پورا عملہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پچھلے سال ایک اینٹی نارکوٹکس فورس بنائی ہے، ایک اینٹی نارکوٹکس 2025 ایکٹ بنایا ہے، اور میں آپ کو اس کا ایک فیز 1 ہے، اس کا ایک فیز 2 ہے۔ جو فیز 1 ہے اس میں 9 سینٹرز جو ہیں نارکوٹکس کنٹرول کے ڈویژن وائز وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جو ڈسٹرکٹ وائز 32 اسٹیشنز جو ہیں وہ ان پروسیس ہیں، اور اس نے جون تک مکمل ہونا ہے۔ اور یہ ایک ایسی لعنت ہے منشیات کی جو معاشرے تو تباہ کرتی ہے، جو نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ اور یہ دوبارہ اس ماں نے اس کا نوٹس لیا ہے، اس بہن نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ یہ نسلیں کام پہ لگنی چاہیے، یہ نسلیں تباہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جس گھر میں ایک بھی ڈرگ ایڈکٹ آ جاتا ہے، ایک بھی، اس گھر کا، اس محلے کا، اس پورے معاشرے کا جو نظام ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو نارکوٹکس والا جو ڈرگ ہے اس پہ 0 ٹالرنس ہے۔ آپ کی جو، یہ میں بات ضرور بار بار دہرانا چاہتی ہوں کہ
مریم نواز شریف صاحبہ کے آنے سے پہلے ہم سب کو پتہ ہے گھروں تک منشیات بیچی جاتی تھی. اسمگلرز، پیڈلرز، پروڈیوسرز جو اس کو اسمگل کرتے ہیں ود ان پاکستان اینڈ فرام آؤٹ سائڈ پاکستان، ان کا ایک اتنا مربوط، ایک مضبوط نظام موجود تھا، لیکن اسٹیٹ کا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی آرگنائزڈ اور مربوط نظام موجود نہیں تھا.